سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، یہ بھی زبردست آیات، ریفرنس نمبر 30۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اب یہ ہے کہ انسان خود قیامت والے دن مان لے گا کہ میں نے یہ جرم کیا، یہ میں نے گمراہی خود خریدی تھی۔ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ کاٹے گا اپنے منہ سے، پریشانی کے حالوں میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اللہ، یہاں ہم کہتے ہیں آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ ہیں، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، دوست نے مجھے مروا دیا۔ وہ کیا دوست؟ یہ دوست مذہبی دوستی ہے جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے بزرگوں کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ یہ آگے دیکھ بھی دے۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا جبکہ الذکر یعنی قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر تو میرے پاس، الذکر اللہ کی یاد، وہ تو میرے پاس کتاب اللہ آ گئی تھی، اس کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور انسان کو، شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے، لیکن شیطان یہ انسانوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ بولے آمین۔ یہاں ہمیں بتایا جائے شفاعت ہی کریں گے، شکایت بھی لگے گی، انہی کی لگنی ہے جو قرآن کو چھوڑتے، اور رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ پیٹھ کے پیچھے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، مہجورا، چھوڑ دیا تھا، اس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 1، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کی، اسی آیت کے اوپر پیوٹ ہے۔ ریفرنس نمبر 31 سورۃ الملک آیت نمبر 7 تا 12۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اللہ اکبر، جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی چنگھاڑ کو دور سے ہی سن لیں گے، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے دوزخ۔ ظاہر ہے جی اس دوزخ نے تھوڑا صبر کیا ہے، اللہ کے مجرموں کو ہزاروں سال دیکھا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، تو وہ کہے گی اللہ لا حل من مزید، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اور ڈال مجرم۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی کسی فوج کو، کسی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ، اس کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، وہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو؟ بل تم ادھر پہنچ گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، کوئی شک نہیں، ہمارے پاس تو ڈر سنانے والا پیغمبر آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے تجھ پہ نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں۔ معاذ اللہ، پیغمبروں کا ہم نے انکار کر دیا۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کے پیغمبر کی بات غور سے سنی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو یہ جبریہ کا پھر رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، نہیں، اگر ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو ان دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، سائملٹینیس کنٹراسٹ، بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ یعنی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور دوست کی خود مانیں گے ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور ہم نے بات غور سے نہیں سنی، اسی لیے ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔
اس حوالے سے میری ایک ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 78، صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات۔ اب حیران ہوں گے، ہمیں تو 3 سوال بتائے گئے، 4 سوال ہیں قبر میں، چوتھا ہی تو بڑا اہم ہے، مولویوں کی موت، چوتھا سوال، لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ وہ اب آپ سن لیں، میں یہاں پر بیان بھی کر دوں کہ یہ کیوں کہا جب وہ کہیں گے دوست کی کہ ہم خود اس دوزخ تک پہنچے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم نے دنیا میں عقل استعمال نہیں کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، قبر میں 4 سوال۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1374 نمبر حدیث ہے، کتاب الجنائز چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور ابو داؤد میں آتا ہے الذی بعث فیکم، وہ مرد جسے اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر وہاں دکھائی جاتی ہے یا آپ خود آ جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسند امام احمد میں آتا ہے، وہ پھر انسان پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کی جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر۔ تو مومن تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 7 کے نام سے، حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اس کو ایڈریس کیا۔ بہرحال صحیح بخاری 1374، جب یہ 3 سوال ہو جاتے ہیں اور منافق ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتا نہیں، اور پھر وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ سن سنا کے سنی، پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، یہ سن سنا کے سن، ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سنی بنو۔ کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکری پڑھا ہے سیاستہ جا کے؟ ہم بھی سنی المنہج ہیں الحمدللہ، ایز فار ایز منہج از کنسرن، ادروائز ہم مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو سن نہ ہو جاؤ، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، وہ ساڈے بزرگ تو اینج ہی کرتے آئے ہیں، وہ ایک نئی گل آ گئی ہے، حالانکہ بزرگ بھی جائز ہیں، آپ بھی جائز، نہ آپ قرآن حدیث پڑھا نہ بزرگوں نے پڑھا، اور کانفیڈنس لیول دیکھیں، جو جتنا بڑا بے وقوف ہے اتنا ہی اس میں اعتماد ہے، جی اسی تو نہیں سنیا، جس نے پتہ نہیں بہت بڑا لامہ ہے، جس نے پوری زندگی کو دین تے گزاری ہے، جی اسی تو نہیں سنیا، اتنا بڑا جاہل۔ یہ تو دیکھیں نا، ایک بندہ کی فیلڈ ہی نہیں رہی کبھی، وہ کہتا جی اسی تو نہیں سنیا۔ تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اقوالا جم پڑا ہے؟ تسی کی تو سننا سی، تسی کدے کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے۔ تو اب یہ وہ دیکھ لیں، تو وہ کہے گا میں جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا، سن سنا کے۔ اب فرشتے 4تھا سوال اس سے کریں گے، مولوی کی موت، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کی موت۔ فرشتے کہیں گے تو نے خود حق سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مولوی تو کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور قبر میں یہ ہر بندے سے کہا جائے گا تو نے خود کوشش کیوں نہیں کی حق حاصل کرنے کی؟ جبریہ کا بھی رد ہو گیا، مولویوں کا بھی رد ہو گیا۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایک ہتھوڑا مارا جائے گا، اور ابو داؤد میں آگے حدیث چلتی ہے، وہ ہتھوڑا اس کو پہلی جب مہمان نوازی اس کے سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا، اور زمین پہ مٹی کی طرح وہ برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخوں پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنے گی سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 1374، اس لیے کہ جنوں اور انسان کے لیے غیب کا پردہ ہے، ان کو دکھا لیا جائے تو یقین کریں بندے سیدھے ہو جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دیتا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا اگر تمہیں سنوا دیا گیا تم اپنے مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ وہ ہوتا اتنے بڑے حضرت صاحب آپ دفنا کے آتے، اور ابھی آپ دروازے پہ بھی نہ قبرستان کے پہنچے دھڑال کی آواز آتی تو سارا پول کھل جاتا۔ ایک تو پردہ بھی اللہ نے رکھ لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آزمائش میں ڈال دیا، ورنہ یہ دھڑال ہونی تھی۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ ساری بزرگیاں کھل جاتی، جب بھی کسی بزرگ کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرنے کا انتظار کرو، دھڑال سنا گے، پھر پتہ لگا بزرگ ہے کہ نہیں، یہ ہوتا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اچھا، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا، یہ تو تھا منافق، اور مومن کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سنن نبی داؤد میں 4753 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور مشکات میں 131 نمبر ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ میں مبعوث کیا گیا، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، وہ سب کچھ سوال دے دے گا. ربی اللہ، دین الاسلام، اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھ لیں کتنی مزے کی بات ہے کہ قبر میں نہ فرقہ پوچھا جانا ہے نہ امام پوچھا جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے. ورنہ تو سوال ہونا چاہیے تھا تیرا فرقہ کون سا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تیرے بزرگ کون ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال. تو یہی بات آپ اس زمین پہ بھی 4 فٹ اندر جانے سے پہلے یہ زمین کے اوپر ہی مان لیں کہ اللہ اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اب فرشتے جب تینوں سوال کے جواب صحیح سنیں گے تو ظاہر ہے فرشتوں کے لیے بھی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے. وہ کہیں گے، چوتھا سوال کریں گے، اور تجھے کس نے بتائے یہ سوالوں کے جواب؟ یہ چوتھا سوال تجھے کس نے بتائے؟ تو پتہ کہ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی. تو جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی وہی تصدیق کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی کی موت ہے یہ چوتھا سوال قبر کا. مولوی تو کتاب پڑھنے نہیں دیتا، کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھو. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کے قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا. اس لیے گزارش یہ ہے تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے کبھی بھی قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے. لیکن اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. حالانکہ اس کو پوچھو تو نے کبھی انڈائریکٹ تو نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے کبھی کتاب؟ تجھے بھی توفیق نہیں کبھی ملی. تو اب مجھے بتائیں، یہ مولوی سے صرف سوال ہونے ہیں، ہر بندے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی قبر میں سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے. تو پھر ہر بندے کو اللہ نے اتنی کیپیبلٹی تو دی ہے کہ وہ حق بات کو حاصل کر سکے. اب یہ تو نہیں ہوگا آگے، اچھا مجھے بتائیں وہ قبر میں اس کو تو یہ کہنا چاہیے اللہ میں تے ان پڑھ سا منو بخش دے، یہ کہے گا؟ اچھا جواب اس کا مطلب کون دے گا؟ جس نے دنیا میں کتاب پڑھی ہوگی. جس نے نہیں پڑھی ہوگی تو وہ تھوڑا ہوگا، یا پڑھی ہوگی اور پڑھنے سے روکا ہوگا اس کے لیے بھی تھوڑا ہوگا. اور ادھر جس نے پڑھی ہوگی، اس پہ عمل کیا ہوگا، تصدیق کی ہوگی، تو اس کو پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا. لہٰذا یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی کا کہنا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو الٹ کر لیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے.